بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے صبح کی برکت۔ کتاب نہج الدعویٰ میں مرقوم ہے کہ جو شخص صبح کے وقت اس دعا کو پڑھے گا تو حق سبحانہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو مقرر فرمائے گا کہ اس کی حفاظت کریں۔ چنانچہ اس دعا کو پڑھنے والا خدا کی امان میں رہے گا اور دنیا بھر میں کوئی اسے ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ دعائے صبح۔ ابتدا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، اے وہ جس نے روشن بیانی سے صبح کی زبان کھلوائی اور گھپا گھپ اندھیروں کو کجلائی رات کے ہر پہر کی جوالا نگاہ بنا دیا۔ چراغ گردوں کو جتنا حسن دیا اتنا ہی استحکام بخشا، نیز خط شعائی کو فروغ رخسار مہر سے تب و تاب عطا فرمائی۔ اے وہ جو آپ اپنی دلیل ہے، پاک ہے اس کی ذات، وہ اور اپنی مخلوق سے میل کھائے یا اس کے وجود گرامی کو کم و کیف کی کسوٹی پہ پرکھا جائے۔ اے وہ جو چشم بصیرت سے قریب ہے مگر بصارت کے حدود میں نہیں آ سکتا۔ اے وہ جو تخلیق عالم سے پہلے ہی کائنات کی ہر شے سے آگاہ تھا۔ اے وہ جس نے امن و عافیت کے گہوارے میں سکھ چین سے سلایا اور پھر اپنے فضل و کرم سے رچے ہوئے ماحول میں مجھے جگایا۔ اے وہ جس کے دست قدرت نے تمام برائیوں کے ہاتھ باندھ کر مجھے گزند نہیں پہنچنے دیا۔ اے اللہ، تیرا درود ہو اس رہنما پر جس نے شب تار میں ہمیں تیری بارگاہ کا راستہ دکھایا، وہ رہبر جو تیری سرکار سے منسلک اور تیرے دامن شرف و عزت سے وابستہ ہے، وہ پاکزادہ پاکیزہ نژاد جس نے دوش بلندی کو فرش زیر پا بنایا اور شروع زمانے کے ان مواقع پر جہاں پاؤں ڈگمگا سکتے تھے ثابت قدمی کا ثبوت دیا، اور اس کے پاک روا طہارت نسب برگزیدہ اور نیک نہاد اہل بیت پر بھی تیرا سلام۔ بار الہ، تو رحمت و کامیابی کی کنجی سے ہمارے لیے صبح کے دروازے کھول دے اور مجھے ہدایت اور نیکی کا اچھے سے اچھا لباس پہنا دے۔ خدا بندہ، تیری عظمت کے طفیل میں میرے دل کی رگوں سے خضوع و خشوع کے چشمے ابلنے لگے، اور میرے معبود کچھ اس طرح اپنی ہیبت طاری کر دے کہ میرے گوشہ چشم سے آنسوؤں کے دریا امنڈتے رہیں۔ اے میرے مالک، تو قناعت، عزت نفس اور بلند خیالی کے قدروں سے میری اخلاقی کمزوریوں کا مداوع فرما دے۔ الہی، اگر تو نے کرم فرمائی کی ابتدا نہ کی اور حسن توفیق نے ساتھ نہ دیا تو پھر کون ہے جو مجھے تیری بارگاہ تک پہنچنے والی شاہراہ سے لگائے گا؟ اور اگر تیرے حلم نے مجھے آرزوؤں اور تمناؤں کے حوالے کر دیا تو ہوائے ہوس کے ہاتھوں جو لغزشیں ہوں گی ان سے اس ناچیز کو کون بچائے گا؟ اور پھر اس محل پر جب میں اپنے نفس اور شیطانی قوت سے برسر پیکار ہوں، اگر تیری مدد شامل حال نہ رہی تو اے پالنے والے، محرومی مجھے رنج اور ناکامی کے سپرد کر دے گی۔ بار الہ، تو دیکھ ہی رہا ہے کہ یہ بندی عاجز امیدوں کے بندھن میں بند کر حاضر خدمت ہوئی ہے، بلکہ جب گناہوں کی کثرت نے مجھے تیرے در سے دور کر دیا تو دل نے تیرا قرب حاصل کرنے کی ٹھانی۔ وہ کتنا ناشائستہ رہوار تھا جسے میرے نفس نے خواہشوں کی تحریک پر اپنا مرکب قرار دیا۔ وائے ہو اس نفس پر جس نے حرص و آواز کی رنگا رنگی پر ریچھ کر مات کھائی، اور برا ہو اس نفس کا جس نے اپنے آقا مولا کی حضور بھی نافرمانی کی جرت کی۔ خدایا، میں نے دست امید سے تیری رحمت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور خواہشوں کی الغار سے گھبرا کر تیری پناہ کا جویا ہوئی ہوں، نیز محبت کے ہاتھوں سے تیری رسی تھامی ہے۔ اے اللہ، میں نے جن جن گناہوں، غلطیوں اور خطاؤں کا ارتکاب کیا ہو ان سے درگزر کر، اور اے میرے پالنہار، میری زبوں حالی پر رحم فرما، اس لیے کہ تو ہی میرا سردار ہے، صرف تجھ ہی پر مجھے بھروسہ ہے، تیری ہی ذات سے آس لگائے بیٹھی ہوں، اور جنبش و سکون کی ہر حالت اور ہر عالم میں تو ہی میرے لیے منتہا مقصود ہے۔ پروردگار، وہ بے نوا جو اپنی ضیاءکاریوں سے پیچھا چھڑا کر تیری سرکار میں پناہ گزین ہونا چاہتی ہے، کیا اسے تو دھتکار دے گا؟ پھر اس پیاس کے مارے کو جو تیری دریائے کرم پر اپنی تشنگی دور کرنے آئے ہیں، اسے سیراب ہونے سے روک دے گا؟ ہرگز نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
جبکہ تیرے فیض کی نہریں قحط اور خشک سالی میں بھی چھلکتی رہتی ہیں، اور تیرا دروازہ تو ہر طالب و تفیلی اور خواندہ اور ناخواندہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ تو ہی حد تمنا اور سب سے بڑی امید ہے۔ خداوندہ، میں نے اپنے نفس کی باغ ڈور کو تیری مشیت کے قبضے میں دے دیا ہے، نیز تیری چشم رحمت اور نگاہ کرم کے سامنے میں نے اپنے گناہوں کا بوجھ اتار کر رکھ دیا ہے، اور میرے نفس کی یہ گمراہ کن خواہشیں اب تیرے لطف و عفو و رحمت کے سپرد ہیں۔ بار الہ، یہ صبح میرے لیے ہدایت کا نور اور دین و دنیا کی سلامتی کا پیغام لے کر آئے، اور آج کی شام وہ ڈھال ثابت ہو جو دشمنوں کے وار بھی روک لے اور خواہشوں کی الغار سے بھی مجھے محفوظ رکھے۔ تو یقیناً ہر بات پر قادر ہے، اور جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اقتدار دے اور جسے چاہے حکومت سے بے دخل کر دے، جسے چاہے عزت بخشے اور جسے چاہے ذلت و خواری میں مبتلا کر دے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، اور ہر چیز پر تجھے قابو حاصل ہے۔ تو رات کو دن میں سمو دیتا ہے اور دن کو رات میں جذب کر دیتا ہے، زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے اور مردہ کو زندہ سے حویدہ فرماتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ خداوندہ، منزہ ہے تیری ذات، اور میں تیری حمد و ثنا بجا لاتی ہوں۔ بھلا وہ کون ہے جو تیری قدرت کو جانتے ہوئے تجھ سے خوف نہ کھائے، اور پہچاننے کے باوجود تجھ سے ہراساں نہ ہو؟ تو نے اپنی سطوت اور توانائی سے مختلف اور متفرق گروہوں میں ایکا کرا دیا، اپنی نوازش و مہربانی سے شب یلدا کے سینے سے سپیدہ سحری کو نمو دی، اور رات کے اندھیروں کو دن کے اجالوں میں بدل دیا، سنگ خارا کے کلیجے سے میٹھے اور کھاری پانی کے سوتے بہائے، اور ابر کے دامن کو نچوڑ کر زمین پر جل تھل بھر دیے۔ خداوندہ، تو نے سورج اور چاند کو جگر جگر کرتے ہوئے چراغوں کا روپ دے کر دنیا کو روشن کیا، اور اے یگانہ کارساز، تیری اس صفت گری کے مظاہرے میں نہ تھکن کے آثار دکھائی دیے اور نہ داماندگی کا کوئی نشان ملا۔ اے وہ جو عزت و عظمت اور بقا و دوام میں یکتا ہے، اور جس نے موت و فنا کے قانون سے اپنے بندوں کو زیر کیا، اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر تیرا درود ہو۔ خدایا، تو میری دعا کو قبول کر، میری آواز کو پذیرائی بخش، اپنے فضل و کرم کے صدقے میری مرادوں کو بڑھلا اور میرے مقاصد کی تکمیل فرما۔ بار الہ، تجھ سے بہتر کون ہے جسے دفع ضرر کے لیے پکارا جائے؟ رنج و راحت، وقت و سہولت، ہر حال میں بس تو ہی میری امیدوں کا مرکز ہے۔ خداوندہ، میں عرض حاجت کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں، لیکن میرے آقا اپنی گرامی قدر نوازشوں سے محروم فرما کر مجھے ناکامی کا منہ نہ دکھانا۔ اے کریم، اے کریم، اے کریم، تجھے اپنی رحمت کا واسطہ، اے تمام مہربانوں سے بزرگ تر مہربان، اور محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیرا درود ہو۔ بار الہ، میرا دل تنگ، میرا نفس داغدار، میری عقل تھکی ہاری، میری خواہشیں زور آور، میری عبادت بہت کم، اور میرے گناہ حد سے زیادہ ہیں۔ نیز خود میری زبان میرے دفتر معاصی کی ترجمان ہے۔ اب اس صورت میں میرے لیے سوائے اس کے اور کیا چارہ کار ہے کہ تو میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والے، اے غیب کی باتیں جاننے والے، اے سختیوں کو ختم کرنے والے، گناہوں کو معاف فرما دے۔ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار کا واسطہ، اے عفو و درگزر فرمانے والے، اے معاف کرنے والے، اے بخشنے والے، تجھے تیری بے پناہ رحمت کا واسطہ، اے تمام مہربانوں سے بزرگ تر مہربان۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔